بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج 9 نومبر ہے. علامہ اقبال کا 146واں یوم پیدائش ہے. قومی شاعر نہیں بلکہ شاعر مشرق، ہم ان کو مشرق کہتے ہیں، جو کہ بہت بڑا مقام ہے ان کا پاکستان کی شاعری میں، دنیا بھر کے ادب میں. علامہ اقبال کا نام کسی بھی جسے کہنا چاہیے تعارف کا محتاج نہیں ہے. اقبال نے، اور چونکہ آج کل فلسطین کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر اجاگر ہو چکا ہے، دم سے فلسطین سے میں پاکستان کے مسائل پہ آ رہی ہوں، لیکن ہمارے معاشی مسائل ہیں. ہمارے ہاں بھی خود مختاری کا مسئلہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہماری معیشت درست نہیں ہے. ہم پوری طرح سے اپنی معیشت کو گروی کر چکے ہیں. ہم IMF کی باتیں ماننے کے اوپر ہیں، ہمیں ماننی پڑتی ہیں ان کی باتیں، مجبور ہیں ہم. اسی صورت میں ظاہر ہے اس میں کچھ ہمارا قصور بھی ہے. ہمارے ادارے جو کہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، مگر اس کو ہم سنبھال نہیں سکے یا وہ خسارے میں ہیں. ہم اس وقت خسارے پہ چل رہے ہیں. ہم بحیثیت قوم، شاید ملک اور معیشت وہ تو ہے ہی خسارے میں، لیکن خسارہ ہے اس وقت. اور اگر ہم دیکھیں تو اس معاملے کے اوپر سب سے بڑے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، جس کا دنیا میں بڑا نام تھا، بڑی بڑی ایئر لائنز کھڑی کی، وہ آج 713 ارب روپے، یا شاید جس لمحے میں بول رہی ہوں یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، اتنے بڑے خسارے کا شکار ہے. پاکستان ریلوے، اسٹیل ملز، اور ایون پاکستان اسٹیٹ آئلز دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اس وقت جو صورتحال ہے. تو حکومتیں 1991 سے کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے، نجکاری کریں گے، مگر یہ نجکاری سیاسی اور سیاست کا شکار ہو رہی ہے. حال ہی میں بہت سارے سوالات اٹھے، مثلا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں ان کی نجکاری کے حوالے سے، اسٹیل ملز کی نجکاری کے حوالے سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو لیے ہوئے بیٹھی ہے. سینٹ کے اندر اس کے اوپر اعتراضات ہیں کہ آپ باؤنڈ ہیں لیجسلیشن کے حساب سے کہ آپ نہیں بیچ سکتے ان سارے اداروں کو جب تک کہ، خاص کر کے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو، جب تک کہ قومی اتفاق رائے نہیں ہوتا. اور لیکن نگران حکومت کوئی پلان بنا رہی ہے. وہ پلان کہاں ہے؟ دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے، مکمل ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا؟ اور دیگر اداروں کے حوالے سے بھی ایک بہت لمبی بحث ہے. ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے اس مختصر سے وقت میں، کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت فواد صد موجود ہیں جو کہ نجکاری کے وزیر ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم فواد صاحب. وعلیکم السلام. شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. اور فواد صاحب، ایک تو خود آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور بڑا درد دل رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں. فلسطین کے حوالے سے اقبال ڈے بھی ہے آج، آپ کچھ اس پہ فرمائیے، اس کے بعد پھر ہم موضوع پہ آتے ہیں اپنے. جی بس آسمہ، ایسا ہے کہ فلسطین بعض وقت انسان کسی ایسے دکھ سے گزر رہا ہوتا ہے یا کسی ایسی صورتحال کا سامنا کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ احساس، سوچ اور زبان سب کچھ گنگ ہو کے رہ جاتا ہے. تو واقعی آج کے ہمارے وقت کا پاکستان کی معیشت شاید بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم ایک انسان کی حیثیت سے سوچیں تو شاید آج کا سب سے بڑا مسئلہ بغیر کسی شک و شبے کے وہ فلسطین ہے. بالکل. کیونکہ اس کا تعلق کسی جغرافیے سے نہیں ہے، وہ عالمی ضمیر کے اوپر کچوکے لگا رہا ہے. بالکل. تو میری شاید کچھ ذہنی ساخت ایسی ہے، آپ یقین مانیں کہ میں کوشش کے باوجود فلسطین پہ کچھ نہیں لکھ سکا. جی ایسے ہی ہے. مجھے بالکل ایسا احساس ہوتا ہے، کہہ بھی نہیں سکا کچھ، اور بالکل ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید میری قلم میں وہ طاقت نہیں ہے جو اس دکھ کو بیان کر سکے. جی، اور اظہار بے بسی ہے. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ آدمی جب کچھ کر نہیں سکتا تو شاید کسی کے دکھ کو بار بار اس کو دہرا کے شاید اس کے دکھ میں کچھ مزید اضافہ بھی کیونکہ ہم سے پھر کچھ امیدیں بھی ہیں عالم اسلام میں خاص طور پہ، اور پھر فلسطین سے جس سے ہمارا اتنا ہی لمبا رشتہ ہے جتنی ہماری تاریخ ہے 75 سال کی. درست بات. تو میں لکھ تو نہیں سکا، لیکن اقبال تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے وقت سے پہلے ابھرتی ہوئی جو دنیا کی ساخت تھی اس کو دیکھا، محسوس کیا اور بتایا کہ یہ کس طرف جا رہی ہے. تو وہ میں بسا اوقات ان کا ہی ایک شعر دہراتا ہوتا ہوں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. واہ. تو اقبال ڈے کے حوالے سے تو یہ ہے کہ غالباً ہم سب کو اقبال کو ایک مرتبہ، خالی اقبال کی شاعری کو نہیں، میں اسے اقبالیات کہتا ہوں، جس میں ان کے خطبے ہیں، جس میں ان کی تحریری ہیں، جس میں ان کے خطوط ہیں، اس سب کو نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت ہے.
اور سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جس یہ کو کہ ہم پا ہی نہیں سکے، ان کے جی کلام کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. جی، اور یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بائسس کو اور اپنی ضروریات کو چھوڑ کے اقبال کو اقبال کی فکر کے حساب سے سمجھیں. بالکل درست بات ہے سر. اب چونکہ وہ فکر ہے اور اب آپ کے پاس ایک اور بھی فکر ہے جو کہ اب آپ نے کرنی ہے. پاکستان کی معیشت کی بڑی بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے نجکاری کے حوالے سے. جی بالکل. اور اس پہ کیا سر، کیونکہ ڈیڈ لائن آپ کی دسمبر کی ہے پی آئی اے کی. نہیں، دسمبر کی تو ڈیڈ لائن نہیں ہے. اگر آپ سچ پوچھیں تو ایز سچ کوئی اس طرح کی ہم نے ڈیڈ لائن نہیں رکھی. اچھا. آپ لازمی بات ہے جب آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک محدود وقت ہے. تو آپ کوئی بہت لمبی پلاننگ نہیں کرتے. آپ کو معلوم تھا، مجھے تو کم از کم، اگر کسی اور کو معلوم نہیں بھی تھا تو مجھے بڑی اچھی طرح اندازہ تھا ایک آئین اور قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اور اس سے تقریباً 1 ماہ یا 20-25 دن قبل جو آپ کی صوبائی اسمبلیوں کی الیکشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہونے، الیکٹورل کالج، کیونکہ انہوں نے اس الیکٹورل کالج نے پھر سینٹ کے انتخابات کو مکمل کرنا ہے. تو یہ اگر آپ سمجھیں، اگر آپ ٹائم لائن کی بات کریں تو ہمارے ذہن میں، میرے ذاتی ذہن میں تو یہ وقت تھا کہ اس دوران ہم نے اپنا جو بھی پلان بنانا ہے اسی حساب سے بنائے. تو وہ خالی پی آئی اے کے لیے نہیں، جتنا بھی ہمارا نجکاری کا پورٹ فولیو ہے اس کو میں نے پرائرٹائز اپنے پورے کمیشن کے لیے، اور جو دوسرے لوگ ساتھ وزارت میں کام کریں وہ اسی طرح سے کیا کہ ہمارے پاس چونکہ اتنی ٹائم لائن ہے تو ہمیں اسی کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم کافی کام کر سکتے ہیں، کون سی ایسی ہیں جن کو ہم مکمل کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری جو سب سے بڑا ہمارے پاس کوالیفیکیشن تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکستانی خزانے پہ سب سے بڑا بوجھ ہیں. تو اس بوجھ کو ہم جتنی جلدی سے جلدی. اس لسٹ میں کون کون سے ادارے اس وقت کھڑے ہیں؟ ویسے تو لوگوں کو پتہ ہے مگر آپ ہی بتائیے کچھ حقائق. جی دیکھیں، آپ نے ابھی ایک فقرہ صرف بولا کہ 711 ارب روپے، تو 711 ارب روپے کے تو ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں. یہ تو وہ نقصانات ہیں جو ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے اس وقت تقریباً 430 ارب روپے سے زیادہ کے بینکوں کے واجبات ہیں پی آئی اے پہ. ہمارے کوئی 370 ارب روپے سے زیادہ کے وینڈرز کے واجبات ہیں. تو یہ جو نقصانات کی فہرست ہے یہ اس سے بہت زیادہ لمبی ہے. اور ابھی ہم اس پروسیس میں ہیں کہ ہم جو فائنل آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں بائی December 31. تو یہ جو دسمبر کی ڈیڈ لائن آپ نے سنی، اس میں 2 چیزوں کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ جی ایک تو اس کی جو ایسٹس کی جو ویلیویشن ہوئی تھی وہ اس کی بہت سی چیزوں میں اس کی جو ایکوائر کرنے کی پرائس تھی وہ ابھی تک چل رہی تھی، سال سے، بلکہ ڈیکیڈ سے وہی چل رہی تھی. تو جب آپ ایک چیز کو طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو ویلیویٹ کرنا ہے تو پھر اس کو کرنٹ پرائسز پہ ہونا چاہیے. تو پہلا ٹارگٹ ہم نے یہ کیا کہ دسمبر تک اس کی ایسٹ اور لائبلٹی بک جو ہے اس کو ہم بالکل کلیئر کریں. تو آج کے وقت میں اس کی ایسٹس کی جو پرائس ہے، ویلیویشن ہے، اس کو فائنلائز کیا جائے اور اس کی آج کے وقت میں جو لائبلٹیز ہیں ان کو فائنلائز. تو اس کے اوپر کتنا کام ہو گیا آپ کا؟ کتنا فیصد کام؟ جی ہم نے کافی سارا کام کر لیا ہے جی. جو سب سے بڑا اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ میری اور ایون جو سمپل آڈیٹڈ شیٹس ہیں جب انویسٹر کوئی آنے لگتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانتا. وہ جو انٹرنیشنل اس کے فائنینشیل ایڈوائزرز اور ٹرانزیکشن ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کی جو فائنل رپورٹ پبلش ہوتی ہے اس کو مانتا ہے. تو آتے ساتھ سب سے پہلے کام تو ہم نے یہ کرنا شروع کیا کہ کسی ایسے نامور فائنینشیل ایڈوائزر کو سلیکٹ کیا جائے جس کے اوپر پوری دنیا کا بھروسہ ہو، جس کو دنیا میں مانا جاتا ہو کہ وہ ایویشن بہت اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے کہ اس کے وہ ایسٹس کی باقاعدہ پراپر ویلیویشن کر سکتا ہے. تو وہ کام میں آپ کو اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ جی ہم نے اپنی ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کر لیا ہے. آج اس کی اس وقت جو ہے وہ ٹیکنیکل ایویلیویشن ان کی مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت اس کی فائنینشیل ایویلیویشن کا ایز وی اسپیک اس کا کام جاری ہے. تو کل ہماری بورڈ کی میٹنگ ہے، جو ہمارا کمیشن کا بورڈ ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز، اس کی میٹنگ ہے جس کے سامنے اس ایویلیویشن کو رکھ کے ہم اس کی منظوری لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے وہ کام شروع کرے گا. دو مرحلوں میں اس کے کام ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے یہ پورا جو پی آئی اے میں بہت سی چیزیں ہیں تو اس میں سے اس نے ایویشن کے ایسٹس کو علیحدہ کرنا ہے اور وہ اسی کمپنی میں رہیں گے جس کو پی آئی اے سی ایل کہتے ہیں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کارپوریشن لمیٹڈ. ٹھیک. اور جو باقی سارے اس کے ایسٹس ہیں
اور لائبلٹیز ہیں ان کو پھر ہم ایک ہولڈ کو اسٹرکچر میں جو ہمارے درمیان جس کی ہم نے وفاقی کابینہ سے اصولی منظوری لی ہوئی ہے وہ ہولڈ کو اسٹرکچر میں اس کو ٹرانسفر کرے گا. اس کی ویلیویشن کا کام آگے چلتا رہے گا. سادہ لفظوں میں اگر کہیں کہ آپریشنز کا الگ اور ایسٹس کا الگ, جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے بہت زبردست اور بڑے قیمتی اثاثے ہیں. جی, جو آپریشن سے ریلیٹڈ اثاثے ہیں ان کی ویلیویشن تو ابھی ہو جائے گی کمپلیٹ. مطلب جو جہاز ہیں ان کی ویلیویشن ہو جائے گی, جو اس کے لینڈنگ رائٹس ہیں, جو اس کے ایئر سروسز ایگریمنٹس ہیں, اور ان کی ویلیو ہوتی ہے. خاص طور پہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی لینڈنگ سلاٹس ہوں جس طرح کی پی آئی اے کی ہیں, ہیتھرو پہ ہیں, جے ایف کے پہ ہیں, روم میں ہیں, پیرس میں ہیں, فرینکفرٹ میں ہیں. اسی طرح ہمارے بہت پریفرڈ رائٹس ہیں یو اے ای میں, متحدہ عرب امارات میں, اور سعودی عرب میں ہمارے پاس بہت پریفرڈ رائٹس ہیں. تو ان کی ویلیو ہوتی ہے, اور یہ ویلیویشن جو ہے ان لینڈنگ رائٹس کی اور ان ایگریمنٹس کی ویلیویشن ایکسپرٹس ہیں ایویشن کے جو کرتے ہیں. مارکیٹ کا ریفرنس چونکہ کم ہوتا ہے, ویسے ابھی پچھلے دنوں میں ایک آدھ ٹرانزیکشن اس میں کچھ ایئر لائنز نے اپنے لینڈنگ سلاٹ بیچے ہے, ایک یا دو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, وہ ریفرنس پرائس تو بن سکتی ہیں, لیکن بہرحال اس کو کرنا انہی نے ہے. تو ان کا کام شروع ہوگا, اور وہ 9 ہفتے کے دوران جو ان کے ساتھ ہماری ٹائم لائن کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ہفتے کے دوران وہ اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کریں گے. اور وہ اور اوپن بڈ ہوگی جس میں کہ آپ اس سٹیج پہ پھر وفاقی کابینہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو ہم نے کس آپشن کو ایکسرسائز کرنا ہے. ہم نے اوپن بڈ کے پروسیس کو جانا ہے, اور یہ فائنینشیل ایڈوائزر کے کہنے پہ بھی ہوگا. اس کی رائے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں, بیکاز وہ اسی دوران ان 9 ہفتوں کے دوران وہ ابھی آپ نے ان کو کرنا ہے, اپوائنٹ کرنا ہے. یہ اپوائنٹ آج وہ کام مکمل ہو گیا, کل بورڈ کی منظور. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ بہرحال یہ بورڈ کا اختیار ہے, ورنہ یہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے. جی, میں اس بورڈ کا ایک حصہ تو ضرور ہوں, لیکن بہرحال بورڈ کا اختیار ہے, اس نے اس کی منظوری دینی ہے. لیکن چونکہ بورڈ کے لوگ بھی اس سارے پروسیس میں ایویلیویشن کے شامل, میں شامل نہیں ہوں اس پروسیس میں. وزیر نجکاری کے شامل نہیں ہوتے, لیکن نجکاری کے جو کمیشن ہے اس کا عملہ اور بورڈ کے ایک ممبر جو ہیں وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے مل کے یہ کام مکمل کر دیا, لیکن کل پھر پورا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ اس فواد صاحب, میں سن رہی تھی ہمارے بڑے ایک سینئر صحافی ہیں طاہر عمران, جو کہ بی بی سی کے لیے بھی لکھتے ہیں, وائس آف امریکہ پہ, وہ انہوں نے کہا بھی اور لکھا بھی, ٹویٹ بھی کیا کہ آپ نے آتے ہی کہا کہ 3 مہینے کا پلان صرف دے, جس سے کہ ادارے کو بہت نقصان ہوا ہے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور میں نہیں سمجھتا, یا لازمی بات ہے ان کے سامنے جو انفارمیشن ہوگی انہوں نے اس حساب سے کہا ہوگا. دیکھیے میرے سامنے جس دن میں آیا ہوں, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے, لیکن بعض اوقات پھر آپ کو غلط فہمیوں کو لوگوں کی اور بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو تکلیف دہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا آ جاتی ہے. جس دن میں نے یہ چارج لیا اور پی آئی اے کا معاملہ میرے پاس آیا, تو اس وقت میرے سامنے 2 آپشنز تھیں. ایک یہ تھی کہ میں اس کو جلد از جلد اس کی نجکاری کا کام مکمل کر کے اور اس کو پرائیویٹائز کر دوں, اور کوشش کروں کہ پاکستان کا جو اتنا قیمتی اثاثہ ہے اس کی اچھی سے اچھی قیمت جو ہے وہ حکومت کو وصول ہو جائے. اور دوسری ایک ہی آپشن تھی کہ حکومت پہ تو اب اس کو چلانے کی استطاعت نہیں ہے, مالی اور معاشی استطاعت نہیں ہے اس کو چلانے کی, اور خود پی آئی اے کو اب مالی اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اس کو کوئی بینک بھی قرض دینے پہ تیار نہیں تھا. تو پھر دوسری آپشن یہ تھی کہ بند کر دیا جائے. اب یہ جو کہا گیا کہ جی 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, تو وہ ایسا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ ہم بہت بھی اگر کوشش کریں گے تو مالی وسائل چونکہ محدود ہیں, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد اس کام کو مکمل کر لیں. لیکن نجکاری کے پروسیس کی کچھ ڈیڈ لائنز ہیں, اور وہ ڈیڈ لائنز لاء میں پرووائڈڈ ہیں. وہ میری یا کسی اور کی خواہش سے نہ تو ان کو آگے پیچھے کیا جا سکتا, اور ہم کمپلائی کریں گے اس کو. لیکن ہم نے بہرحال یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے ایئر لائن کو بند کرنا ہے. اس کا جو نقصان ہے وہ شاید اس نقصان سے بہت زیادہ ہوتا جس کی طرف طاہر عمران صاحب اشارہ کریں. میں آپ کو بڑی تسلی سے یہ کہتا ہوں کہ اس ایئر لائن یہ اگر آج تک فضا میں ہے تو اس میں ایویشن انڈسٹری کا اور پی آئی اے کی جو انتظامیہ ہے اس کا بھی بہت رول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نجکاری کمیشن کا بھی بہت رول ہے.
اور آج بھی آپ چھٹی کے دن بھی ہم نے وقت ان کے ساتھ بھی گزارا ہے اور ان کے ساتھ اسی چیزوں پہ کام کیا ہے کہ وہ وسائل ہر صورت میں مہیا ہوں. لیکن سر جیسے ایندھن کی فراہمی کا مسئلہ تھا نا, پی ایس او کے 2 ارب کے واجبات تھے, جب وہ بند ہوئی ہے 8 ارب تک خسارہ یعنی پہنچ گیا اس کا, جو میں اعداد و شمار دیکھ رہی تھی. یہی دیکھیے نا, یہی بات ہے. پی آئی اے نے 15 ارب روپے کی کریڈٹ لمٹ پی آئی اے کو دے رکھی تھی. پی ایس او نے 15 ارب روپے کی کریڈٹ لمٹ دے رکھی تھی. وہ کریڈٹ لمٹ پی آئی اے نے بریچ کی. اس کے باوجود چونکہ ایک سرکاری ادارہ تھا تو پی ایس او نے, انہیں کرنا نہیں چاہیے ایز اے کارپوریٹ اینٹی, لیکن انہوں نے مزید 2 ارب روپے کی وہ کریڈٹ لمٹ بڑھا دی اور اس کو 17 ارب روپے تک لے گئے. پی آئی اے نے وہ 2 ارب روپے کی بھی جو کریڈٹ لمٹ تھی اس کو بھی بریچ کر دیا. یعنی 17 ارب روپے کی کریڈٹ لمٹ بریچ کی, اور یہ لوکل ہے. اس کے علاوہ کے ایس اے میں جو فیول سپلائر تھا اس کا ڈیفالٹ تھا, جو دوسری جگہوں پہ فیول سپلائرز تھے ان کا بھی ڈیفالٹ تھا. تو ہم تو اس تفصیل میں نہیں جاتے. بعض میں نے کہا بہت سی تکلیف دہ چیزیں ہیں کہ اگر اس کی میں سارا ذکر کرنا شروع کروں کہ کس کس چیزوں کا ڈیفالٹ تھا. میں بہت ہی ڈسپیشنیٹلی یہ اس کو جب دیکھا تو اس نتیجے پہ پہنچا, اور میرے علاوہ بھی خود پی آئی اے کے اور ایویشن منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک, یعنی آپ آخری حل ہے یہ, اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو غلام سرور خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ ایک خودکش حملہ تھا پی آئی اے کے اوپر, کیا وہ تھا یا اس سے پرانا بھی ظاہر ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ پی آئی اے کبھی لمبے عرصے سے خسارے میں چل رہی ہے. کیا وہ تھا پوائنٹ جس کے اوپر یہ فیصلہ اس وقت ہوا تھا کہ اس کو اونے پونے بیچنا ہے, یا کوئی پارٹیاں تھیں یا کوئی جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, یا اس سے پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے؟ میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ الزام سرور خان صاحب پہ لگا سکوں کہ جی ان کے سامنے کوئی پارٹیاں تھیں اور انہوں نے اس کو اونے پونے بیچنے کا کوئی فیصلہ کیا تھا. ایسی کوئی چیز نہیں. ہاں, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی پائلٹس کے بارے میں, وہ ایک میں بڑی محتاط لفظوں کا بھی استعمال کروں تو وہ ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھی, جو اس وزیر سے جو براہ راست پی آئی اے کے معاملات کا انچارج تھا اس کے منہ سے یہ مناسب اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. اس کا نقصان بہت پہنچا. جو پی آئی اے کی انتظامیہ مجھے اس کا نقصان بتاتی ہے, اور میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں ان اعداد و شمار کو نہ مانوں, اور میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ ان سارے اعداد و شمار کی تصدیق خود کروں, کسی کے کہنے پہ نہ جاؤں. وہ یہ ہے کہ جی ایک ماہ میں لندن کا جو خالی روٹ ہے, صرف ایک روٹ, اس سے پی آئی اے کو 85 ارب کے اخراجات کے اگینسٹ 1 ارب 25 کروڑ روپے کی آمدن ہوتی تھی. تو تقریباً 40 سے 45 کروڑ روپیہ ان کی آمدن صرف ایک اس روٹ سے پی آئی اے کے کہنے کے مطابق ختم ہوئی ہے. تو اگر 12 مہینوں کا آپ اندازہ صرف لندن کے روٹ کا لگائیں تو وہ تقریباً 5 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ بنتا ہے, کیونکہ انگلستان کی پروازیں اب بہت عرصے سے بند ہے. اور پھر اس روٹ پہ دوسری روٹ کو دینا بھی تو کوئی مسئلہ, یعنی ہماری پرواز بند ہوئی اور دوسرے روٹس دیے گئے دوسری کمپنیوں کو, ایئر لائن کمپنیوں کو. دیکھیں وہ تو اب آپ ایک دیکھیں یہ ریسیپروکل ہے, یہ ریسیپروکل ہے. اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جس پہ ابھی ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ پی آئی اے جب ہم کہ کامیاب ایئر لائن جس وقت میں اس کو کہتے تھے تو وہ ہوابازی کی صنعت کا وہ وقت تھا جب اس پورے ریجن میں پی آئی اے ہی ایک ایئر لائن تھی. تو خلیج کی کوئی ایئر لائن اس وقت جو ہے وہ فضا میں نہیں تھی. اسی طرح کوئی اکلوتی ایئر لائن جو اس کے مقابلے میں تھی وہ ایئر انڈیا تھی, اور وہ پی آئی اے سے کم تر درجے کی ایئر لائن تھی, اس سے کسی طور پہ بھی بہتر ایئر لائن نہیں تھی. تو وہ ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ تھی. لیکن اب جو ایئر لائن انڈسٹری ہے, ایویشن انڈسٹری ہے, یہ دنیا کی سب سے زیادہ کمپیٹیٹو انڈسٹریز میں سے ایک ہے. اس کی ایون جو پروفٹ کی ریشوز ہیں وہ انٹرنیشنل انڈسٹریز میں سب سے کم ریشوز ہیں. بہت بھی کامیاب سے کامیاب ایئر لائن 7 سے 8% سے زیادہ کا منافع نہیں کماتی. لیکن اس کے ساتھ پھر الائڈ فیکٹرز میں ایئر لائنز بہت سی دوسری انڈسٹریز کو, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو, ٹورزم کی انڈسٹری کو, اور بہت سی انڈسٹریز کے ذریعے پھر بہت سا پیسہ وہ معیشت یا وہ ملک تو کماتا ہے, لیکن خود ایئر لائن میں بہت زیادہ سکوپ کوئی پیسے کمانے کا نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس وقت میں پی آئی اے کامیاب تھی, جب سے پھر یہ کمپیٹیٹیو ہوا فیلڈ, اس میں دوسری ایئر لائنز آئیں, اور پھر ایئر لائنز بھی وہ آئیں جس کے پاس جہاز بھی ان سے بہتر تھے, جنہوں نے ان کو زیادہ
پرائیویٹ سیکٹر پرنسپلز کے اوپر چلایا. یہ ایئر لائن ساری اسٹیبلش تو ان ملکوں کی حکومتوں نے کی. ایمریٹس کو دیکھ لیں, قطر ایئر لائنس کو دیکھ لیں, دوسری جتنی بھی آپ, لیکن ماسوا 1-2 ایئر لائنس کے, اور وہ کوئی کامیاب ایئر لائنس نہیں ہیں جو پبلک سیکٹر میں رہی ہیں. باقی جتنی بھی ایئر لائنس ہیں خلیج کی بھی, وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئیں. ایئر انڈیا بھی اب پرائیویٹ سیکٹر میں وہ تو بہت چلی گئی ہے. جی انہوں نے کر تو دیا. ان کے بہرحال وسائل اس وقت ہمارے مقابلے میں بہت اچھے ہیں, لیکن انہیں بھی یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ ایئر انڈیا کو ہم نہیں چلا سکتے, اور جو ہی وہ پرائیویٹائز ہوئی اس کی بحالی کا عمل جو ہے اور پروفٹ دینا شروع ہو گیا. وہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا ہوگا, مگر ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. پیپلز پارٹی بہت دنوں سے اعتراض کر رہی ہے کہ PIA کی نجکاری پہ لیجسلیشن ہے اور نگران حکومت کے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ یہ کرے. کیا اگلی حکومت سے پہلے یہ مکمل ہر صورت کرنا ہے, اور کیا واقعی اختیار نہیں ہے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور پھر اسٹیل مل کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد صاحب, اب ظاہر ہے کہ یہ جو اعتراض ہم بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, اور پھر لیجسلیشن, خود آپ بھی اس وقت میرے خیال ہے سابق حکومت کا حصہ تھے بطور پرنسپل سیکرٹری, اور یہ لیجسلیشن ہو چکی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق رائے ہوگا, تو آپ اس کے بغیر کیسے نجکاری جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ جی, جو اس وقت لیجسلیشن ان فیلڈ ہے اس میں تو کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے کے ساتھ ہی نجکاری ممکن ہے, اور میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا جی, پہلی اور بنیادی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ہم نے ایئر لائن بند کر کے اس کو تباہ کرنا ہے, یا اس کو نجکاری کر کے کچھ حصے سے اس کے فروخت کر کے اس کو زندہ رکھنا ہے, تو میرے خیال ہے پیپلز پارٹی سمیت ہر پارٹی اسی نتیجے پہ پہنچے گی کہ اس کو زندہ رکھنا زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ کتنے بڑے 75 سال میں جس میں آپ نے اتنی پیسے انویسٹ کیے اس کو آپ گراؤنڈ کر دیں اس ایئر لائن کو. تو یہ تو آج کل بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے معاشی وسائل کتنے ہیں. روزمرہ کی آپ یقین مانیں جو پاکستان کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں. تو اس دوران میں پھر اس طرح کے اخراجات کے لیے گنجائش نکالنا, جس طرح کے یہ نقصانات ہیں, نہ تو وہ گنجائش نکل سکتی ہے. میری یا کسی اور کی خواہش کی بات نہیں ہے, ہم چاہیں بھی تو وہ گنجائش نہیں نکل سکتی. لیکن نگران حکومت کے اختیارات پہ بھی نگران حکومت کے اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ نگران حکومت پہ صرف ایک قدغن ہے, اور وہ قدغن یہ ہے کہ نگران حکومت اپنے طور سے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ کسی ادارے کو نہیں ڈال سکتی, لیکن جو ادارے پرائیویٹائزیشن کی لسٹ پہ ہیں ان کے بارے میں نگران حکومت کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس پرائیویٹائزیشن کے عمل کو آگے بھی بڑھائے. یہ مینڈیٹ ہے آپ کے جی پاس؟ بالکل ہے. مجھے قطعی طور پہ اس میں کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہیں. یہ بھی ہے کہ اس کو آگے بڑھائے, اور یہ بھی ہے کہ مکمل کرے. ہاں, اس مکمل کرنے کے لیے ہم نے کسی قانونی ریکوائرمنٹ کو بریچ نہیں کرنا. ہم نے وہ تمام قانونی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد انہی طریقوں کے اندر رہ کے کام کرنا ہے جو کہ مسلمہ ہیں اور جن کی قانون اور قاعدے اجازت دیتے ہیں. لیکن ایسی کوئی قدغن نہیں. ہاں, میں اپنے طور سے شاید ہو سکتا ہے ڈے ٹو ڈے میٹر صرف آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. لیجسلیشن ابھی ویسے ہوئی تھی کچھ, وہ بھی پرانے کو آپ چلا سکتے ہیں, کنٹینیو کر سکتے ہیں, نئی کوئی چیز نہیں کر سکتے. اس میں نئی چیزیں ہیں نہیں کیا؟ نہیں, اس میں بالکل نہیں. میں رضا ربانی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, اور اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ رضا ربانی صاحب جس حکومت کا حصہ تھے, اسی حکومت نے باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے نگران حکومت کو یہ اختیار اس مرتبہ دیا. شاید پچھلی نگران حکومت تک جو رضا ربانی صاحب کا ویو ہے وہ بالکل درست تھا, لیکن اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ کوئی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتی ہے, بلکہ کوئی بین الاقوامی معاہدے بھی کر سکتی ہے. یہ بھی اسپیسیفک آتھرائزیشن انہوں نے دی جو اس سے پہلے نگران حکومت کو حاصل نہیں تھی. آپ کو شاید یاد ہو, میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں تاکہ وہ تاریخ کی چونکہ باتیں ہمارے لیے بہت رہنمائی کا کام کرتی ہیں. 2018 کی نگران حکومت IMF سے معاہدے کو فائنلائز اس لیے نہیں کر سکی تھی کہ اس وقت جو نگران حکومت کا دائرہ کار تھا وہ معاہدہ کرنے تک نہیں تھا. لیکن اب ایسی کوئی پابندی نہیں. وہ ابھی جو حال ہی میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے جس پہ بہت اعتراض بھی ہوا, جو بالکل آخری دنوں میں جو لیجسلیشن ہوئی اس میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ بین الاقوامی معاہدہ. اور میں ربانی صاحب کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آئین اور قانون کا احترام اپنی زندگی سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں,
تو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کی قانون مجھے اجازت آف کورس آپ پہلے بھی بھگت چکے ہیں بہت ساری چیزیں, تو اب تو نہیں بھگتنا چاہیں گے نا دوبارہ. میں نے پہلے بھی جو بھگتا اس میں کوئی قانون کو کسی جگہ پہ میں نے بریچ نہیں کیا تھا. ثابت ہوا بھی بعد میں, مگر اس کہانی کو چھوڑ دیں, وہ تو ایک بالکل مختلف ہے. لیکن میں بڑی یقین سے کہتا ہوں کہ تمام قانون اور قواعد کو مد نظر رکھ کے ہی کام جو ہے وہ کیا جائے. اچھا, ایک میں چلتے چلتے بریک سے پہلے یہ بھی پوچھ لوں کہ اب ایک چیز جو کہ خسارے میں ہے اس کو کون خریدے گا سر؟ اور پی آئی اے تو خسارے میں ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گی. دیکھیے, پی آئی اے خسارے میں اس لیے نہیں ہے کہ پی آئی اے کو خسارے میں ہی رہنا ہے. پی آئی اے خسارے میں اس لیے ہے کہ ہم پی آئی اے میں نہ ہمارے میں وہ مالی استطاعت ہے کہ پی آئی اے کو جن انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے وہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں, نہ بدقسمتی سے پچھلی کئی دہائیوں سے, میں آج کی 1 یا 2 حکومتوں کی بات نہیں کر رہا, پچھلی کئی دہائیوں سے ہمارا گورننس کا ریکارڈ ایسا ہے کہ ہماری کوئی بھی ادارہ جو ہے ماسوائے چند اداروں کو چھوڑ کے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں سے ہیں, اگر گیس اور آئل کے کچھ اداروں کو آپ چھوڑ دیں تو سبھی خسارے میں جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پی ایس او میں آپ ہی کا پڑھ رہی تھی کہ کہیں آپ نے کہا ہے کہ وہ تو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. اور وہ دیوالیہ اس لیے ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ کے ایک ایسے انبار میں ہم نے اس کو جکڑ دیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ پاکستان کے منافع بخش ترین کاروباروں میں سے ایک کاروبار کر رہا ہے, تیل کی خرید اور فروخت اور گیس کی درآمد اور فروخت, اس کے باوجود وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. تو میں وہی پوچھ رہی ہوں, آپ بیچیں گے کیسے؟ دیکھیں نا, اگر آپ اس وقت آپ تاجر ہیں, جی ٹھیک ہے, اور آپ نے چیزیں بیچنی ہیں, جی چیز آپ کی خسارے میں ہے, کوئی کیسے خریدے گا؟ جی وہ خریدے گا اس بنیاد پہ کہ اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھ کے وہ خریدے گا. وہ اس کی پاسٹ پرفارمنس میں اس کی ضرور ہمیں اس کی قیمت ادا کریں گے ہم, جو ہماری پرفارمنس, اور ہم نے اس کو گورننس کے جس لیول پہ لا کے چھوڑا ہوا ہے اس کا نقصان ہم کوشش کریں کہ وہ نقصان کم سے کم ہو, لیکن وہ نقصان بہرحال ہمیں ادا کرنا پڑے گا. لیکن جو آنے والا انویسٹر ہوگا وہ اس پوٹینشیل کو دیکھے گا جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا. مثلا ہم متحدہ عرب امارات کی کسی بھی امارات کے کسی بھی ایئرپورٹ پر جتنی چاہیں فلائٹس, جتنے ہمارے پاس مسافر ہوں ہم وہ اتار سکتے ہیں. اسی طرح سعودی عرب میں ہمارے پاس روٹس آپ کے پاس بہت قیمتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو لینڈنگ سلاٹس اور روٹس جو ہیں جو ویسٹ کے اویلیبل ہیں, امریکہ کے جو اویلیبل ہیں, ٹورنٹو کا, اور جتنی بڑی ہماری ایکسپیٹ کمیونٹی ہے, ان سب چیزوں کو دیکھ کے جب کوئی بھی انویسٹر آئے گا تو وہ ایک طرف تو یہ دیکھے گا کہ اس کی کرنٹ ایسٹ اور لائبلٹی کیا ہے, ٹھیک بات ہے, لیکن دوسری طرف وہ اس کی پوٹینشیل ارننگز کو بھی دیکھے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ پوٹینشیل ارننگز کو دیکھے گا اور وہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ میں نے اس کو صرف بزنس کے قوانین کے تحت چلانا ہے, میں نے اس میں کوئی سیاسی بھرتیاں نہیں کرنی, میں نے اس میں ناجائز, تو پھر ظاہر ہے کہ تو اس کو پھر اس کے منافع بھی نظر آئے گا اور انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی نظر آئے گا. میں سر ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, بات کریں گے, کچھ ہی وقت رہ جائے گا, 4-5 منٹ 3-4 منٹ, اس میں ہم بات کریں گے کہ اسٹیل مل کا کیا ہوگا. اور پھر اگر کیونکہ ابھی آپ کے خلاف فواد صاحب کے بارے میں ایک الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا ہے, اگر وہ غیر محفوظ ہو گیا تو کیا ہوگا, بریک کے بعد. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد صاحب, بہت یہ ڈیٹیل موضوع ہے اور اس پہ بات ہو سکتی ہے, بہت گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, مگر ابھی اسٹیل مل تو نجکاری سے نکل گئی. جی ایسا ہی ابھی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے, ایک تو اس کی وجہ بتا دیں, اور کتنے ادارے ہیں جو کہ اب آپ نے نجکاری جن کی کرنی ہے. جی میں پہلے ان اداروں کا بتا دوں اور اس کے بعد پھر اسٹیل مل پہ آ جاتا ہوں, اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی. دیکھیں, فرسٹ وومن بینک ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل نجکاری کے ہم نے تمام اس میں جو ایک آدھ امپیڈمنٹ تھا وہ ہم نے دور کر دیا ہے, اور فرسٹ وومن بینک جو ہے اس کو ہم جلد از جلد نجکاری کے پروسیس کو کمپلیٹ کر لیں گے. اسی طرح ہاؤس بلڈنگ فائننس کمپنی جو ہے اس کو ہم نجکاری کا پروسیس اس کا بھی کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ 1 سال سے تقریباً وہ عمل ایک بہت ہی چھوٹے سے کلیریکل ایشو کی وجہ سے رکا ہوا تھا, اس امپیڈمنٹ کو بھی ہم نے دور کر دیا ہے, تو وہ کر دیں گے. اور یہ دونوں وہ ادارے ہیں جن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. ہاؤس بلڈنگ فائننس کا میں معمولی صاحب کو اعداد و شمار دیکھتا ہوں. اب دیکھیں, پوری دنیا میں ہماری طرح کی آمدنی کے جو ملک ہیں وہاں پہ ہاؤس بلڈنگ کی فائننس درمیانے درجے اور لوور مڈل کلاس کے لیے ایک بہت بڑا ریکوائرمنٹ کے طور پہ سمجھی جاتی ہے. ایون جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی بھی جو مارٹگیج کی مارکیٹ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ان کی معاشی ترقی کا حصہ ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہاؤس بلڈنگ فائننس کمپنی جو ہے
اس نے ٹوٹل جو اس نے آج تک اس کے اس وقت ایڈوانسز ہیں وہ صرف 19 ارب روپے ہیں، اور ان کی جو کوریج ہے وہ 0.01% ہے پاکستانی آبادی کا، 0.01۔ اور ہمارے آپ ترقی یافتہ ملکوں کو چھوڑ دیجئے، وہاں پہ تو ہاؤسنگ فائننس جو ہے وہ 30، 40 اور ایون 50% لوگوں کو میسر ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے سے کمپیٹیبل ملک ہیں ان کے اعداد و شمار کو آپ دیکھیں تو یہ کم از کم 18 سے 22-25% تک ہاؤس فائننس جو ہے اویلیبل ہوتی ہے۔ بالکل سر، ہماری 0.01% ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن بھی یہ نجکاری ہم نے مکمل کر لی، آپ دیکھیں گے کہ یہ مارکیٹ نہ صرف فلورش کرے گی بلکہ لوگوں کو نئے سے نئے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ، کیونکہ لوگوں کو پریڈکٹیبل ہاؤسنگ فائننس، سپریم کورٹ تو بیچ میں نہیں آئے گی کہیں پہ، جو ماضی کے اگر اس کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنا کام ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ اور ہم نے اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو یہ حق دیا کہ وہ ایون اپنی ٹیکنیکل جو بٹ ہے وہ ہمیں الیکٹرانکلی بھیجے، اس کا پاسورڈ اپنے ساتھ رکھے، اور ویڈیو کانفرنس پہ ہم نے سب کی موجودگی میں اس میں پاسورڈ اس سے لے کے انٹر کر کے اس کو اوپن کیا۔ اسی طرح جو فائنینشیل بڈس ہیں وہ بھی الیکٹرانکلی کھلیں گی، سب بڈرز کی موجودگی میں کھلیں گی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی آ کے وہاں پہ بیٹھ فواد صاحب بہت باتیں ہو سکتی ہیں اس معاملے کے اوپر، لیکن آپ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس محفوظ ہے، اگر وہ غیر محفوظ ہوا اور آپ نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ آج میں یہ اختیار ان کا ہے، وہ جس دن آپ کو میں ایک بات بڑی تسلی، جس دن وہ کہیں گے کہ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ ایک ذرہ رتی بھر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ اعتراض ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این ابھی 16 مہینے حکومت میں تھی، تو میں تو اس حکومت کا حصہ نہیں تھا، اور یا تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائی جائے کہ میں پی ایم ایل این کی تنظیم کا کسی بھی وقت میں حصہ رہا ہوں، تو اگر محض یہی بنیاد ہے کہ کون سا شخص جو ہے اس نے کس وزیر اعظم اور کس وزیر اعلیٰ کے تحت کام کیا ہے، اور اگر اس نے کیا ہے تو وہ اس کا حصہ ہو گیا ہے، تو پھر شاید پاکستان کے کسی ادارے کا کوئی شخص باقی نہیں بچے گا جو کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوگا۔ درست بات ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، پاکستان کے اگلے چند مہینے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اداروں کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے۔ ہم ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے پاس ہیں، اور یہ سب چیزیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے کہ دنیا میں کس کس ملک نے، ایون ہمارے ہمسائے بھارت نے جب پرائیویٹائزیشن کی تو وہ کس طرح سے آگے گیا، تو ہمیں بھی ایک پلان کے اوپر بہرحال عمل کرنا ہے۔ یہ البتہ شفاف ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے، اور پی آئی اے پاکستان کا نیشنل کیریئر ہے، اس کی شفافیت کے لیے فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظامات اور اہتمام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔